بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر نورانی قاعدے کے تختی نمبر 4 یعنی تختی نمبر 4 جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ لفظ بلفظ سیکھیں گے تجوید کے ساتھ اور باقاعدہ پریکٹس بھی کرواؤں گا۔ اور جن لوگوں کو بار بار میسج کرتے ہیں کہ عین نہیں نکالی جا رہی، ہا جو ہے وہ نکالنے میں پرابلم ہو رہی ہے، تو وہ لوگ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور مکمل دیکھیں، تو اس ویڈیو میں ان کا مسئلہ حل ہونے والا ہے، عین اور ہا کا۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ اچھا، اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کو نورانی قاعدے کی پہلی تختی پہ یعنی فرسٹ پیج پہ جو الف با تا سا والا ہے، وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب یہ حمزہ کی بات آئی تھی کہ حمزہ جو ہے وہ دو شکلوں میں آتا ہے، ایک اوریجنل شکل میں، ایک الف کی شکل میں۔ یہاں پر الف کی شکل میں ہے حمزہ، اور وہاں پر جو فرسٹ پیج پہ تھا وہ حمزہ جو ہے اپنی اوریجنل شکل میں ہے، یعنی جو عین کی شکل بنی ہوئی ہے، تو یہاں پر الف کی شکل میں ہے۔ اگر یہ زبر ہٹا دیں گے، زیر ہٹا دیں گے، پیش ہٹا دیں گے، تو کیا بن جائے گا؟ یہ الف ہی بن جائے گا۔ الف کی نشانی کیا ہے؟ الف کی نشانی ہے کہ الف خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر زبر پیش جزم کچھ نہیں ہوتا۔ جب بھی الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے۔ اکثر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ حمزہ کو بھی الف بولتے رہتے ہیں، الف تو ہوتا ہی الف ہے لیکن حمزہ کو بھی الف بولتے ہیں، یہ غلطی نہیں کرنی۔ الف خالی ہوتا ہے، حمزہ کے اوپر زبر زیر پیش ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حمزہ کی نشانی ہے اور وہ الف کی نشانی ہے۔ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، لیکن جب الف کے اوپر جزم آ جائے تب بھی حمزہ بن جاتا ہے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، جس حمزے کے اوپر زبر، جیسے یہ ہے زبر زیر پیش، تو یہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، جھٹکے سے نہیں پڑھا جاتا، جیسے حمزہ زبر آ ای او، ٹھیک ہے؟ اور جب حمزہ ساکن ہو، یہ بات بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ توجہ سے سنیے گا۔ جب حمزہ ساکن ہو تو حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، سختی سے نہیں پڑھا جاتا۔ کیسے؟ جیسے با حمزہ زبر با، تا حمزہ زبر تا، سا جا نا، اس طریقے سے یہ سختی والے اس کا ساکن حمزہ کا ساؤنڈ آئے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر بھی جو لوگ جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں، وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ آتا ہے لفظ کوئی ایسے، جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں آتا ہے والذین یؤمنون، اور لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ والذین یؤمنون بما انزل، یؤمنون، تو یہ حمزہ میں جھٹکا نہیں ہو رہا، جھٹکا بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ قلقلہ بھی ہو رہا ہے، تو یہ دو چیزیں نہیں ہیں۔ حمزہ میں جھٹکا تو ہے لیکن قلقلہ نہیں ہے، قلقلہ کریں گے تو غلط ہو جائے گا۔ والذین یؤمنون، یؤمنون، یؤمنون نہیں پڑھنا، یؤمنون، آواز ایک لمحے کے لیے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے رکے پھر آگے چلے۔ یؤمنون، جھٹکا دینا، یہاں قلقلہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ آ ای، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کرنی ہے۔ آ ای او، ہا ہی ہو، یہ چہارم تختی نمبر 4 کی فرسٹ لائن ہم نے پڑھی ہے۔ اب نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں، نیکسٹ پیج پہ جو ہے وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ پیج پہ یہاں پر سب سے پہلے عین ہے، اور عین میں ہی لوگوں کو پرابلم آتی ہے، بار بار مجھے میسج آتے ہیں کہ ہم سے عین نہیں نکالی جا رہی، ہا نہیں نکالی جا رہی، تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں، بار بار دیکھیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔
اچھا جی، یہاں پہ آپ کو پہلے میں بتاتا ہوں، اس کے بعد پریکٹس بھی کرواتا ہوں. عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو، حا زبر ح، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو. یہاں پر اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ عین اور ہا کا مخرج جو ہے وہ زبان سے ادا ہوتا ہے. زبان شاید کوئی دانتوں سے لگتی ہے، دانتوں کی جڑوں سے لگتی ہے، جیسے قاف لام ان کا مخارج ہے. اسی طریقے سے عین اور ہا کا مخرج بھی یہیں سے ادا ہوتا ہے. زبان یا تو دانتوں کی جڑوں سے لگتی ہے یا نیچے والے دانتوں کی جڑوں سے لگتی ہے، تو یہ عین اور ہا پڑھا جاتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. عین اور ہا کا مخرج یہ نہیں ہے. عین اور ہا کا مخرج گلے کے اندر ہے، حلق سے نکلتا ہے عین اور ہا. ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی حلق سے ہی نکالنا ہے، اور اس کو جو ہے کوئی زبان سے کوئی اس کا مخرج نہیں ہے. کیسے؟ را را را، حا حی حو. بعض اوقات آپ پانی وغیرہ پیتے ہوں گے تو یہ نیچے سے جو ہڈی نظر آتی ہے ہلتی جھلتی والی، یعنی جب بھی پانی پیتے آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، اس ہڈی کے ساتھ ہی ان کے مخارج ہیں. جیسے عین زبر ع، عی عو، حا حی حو. اب آپ نے پریکٹس کرنی ہے مختلف حرفوں کے ساتھ ان کو کنیکٹ کر کے. جیسے با عین زبر با، تا ثا عین زبر ثا، جیم عین زبر جا. ٹھیک ہے، عین پہ کبھی جھٹکا نہیں آتا، یہ بھی یاد رکھیے گا. جھٹکا حمزہ ساکن پہ ہوتا ہے، عین نارمل پڑھا جاتا ہے، جھٹکا کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا. جیسے با تا سا، ایسے نہیں کرنا. با تا سا، یعلمون یعلمون تعلمون. یہ طریقہ ہے عین پڑھنے کا. اگر پھر بھی نہیں نکلی صحیح طریقے سے تو پھر عین کے ساؤنڈ کو تھوڑا سا لمبا کر دیں. یہ میں ایک اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ بعد میں کوئی قاری حضرات بعض اوقات ہوتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں فتویٰ ٹھوک دیں. ایسا نہیں ہے. کیا کرنا ہے، تھوڑا سا اس کو لانگ کر دیں ساؤنڈ کو. جیسے ہی آپ کو لگے کہ یہ عین اپنے مخرج سے اور ہا جو ہے وہ اپنے مخرج سے نکلنے لگے ہیں، تو پھر یہ لانگ بند کر دیں، جو اس کا اوریجنل ساؤنڈ ہے اسی پہ آ جائیں. مختصر با تا ثا جا، اس طریقے سے. حمزہ ہا زبر اح، با ہا زبر بح، تا ہا زبر تح، صح جہ. یہ اس کا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو. را عی، آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے. را عی عو، حا حی حو. ٹھیک ہے. آگے ہے غین. غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو. یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. یہ تینوں حرف غین، خا اور قاف، یہ تینوں حرف حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ جن حروف میں پائی جاتی ہے، حروف مستعلیہ کی صفت جب تک زبان اوپر کی طرف نہ اٹھے اس وقت تک حروف مستعلیہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتے، پر نہیں پڑھے جاتے. ٹھیک ہے، یعنی ادا تو ہو جاتے ہیں لیکن پر نہیں پڑھے جاتے. تو پر پڑھنے کے لیے حروف مستعلیہ کو پورا کرنا لازمی ہوتا ہے. اچھا جی، غین بھی پر پڑھا جائے گا. حروف مستعلیہ کتنے ہیں یہ بار بار آپ کو بتاتا ہوں، آج پھر بتا دیتا ہوں. حروف مستعلیہ 7 ہیں: خا، صاد، ضاد، غین، تا، قاف، ظا. تا 2 نقطوں والا نہیں، دوسرا جو صاد ضاد کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے. قاف 2 نقطوں والا. یہ جو ہے 7 حروف مستعلیہ کے ہیں. ان کے اوپر چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جزم ہو، شد ہو، کچھ بھی ہو، ہر حالت میں یہ پر پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اور غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو. خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو. ٹھیک ہے. آگے ہے قاف کا مخرج. آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا، اب پھر بتا دیتا ہوں.
قاف زبان کی جڑ اوپر والے تالو کا جو نرم حصہ ہے اس سے لگے گی تو یہ قاف پڑھا جائے گا۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ تالو، نرم تالو کون سا ہے؟ بھائی جو آپ بعضوں کا شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، گوشت کا لوتھڑا لٹکا ہوتا ہے اوپر کی طرف سے ایسے نیچے، وہ جو جہاں سے کھانا نیچے کی طرف جاتا ہے اور یعنی ایک گلے کے اندر سے کراس ہو کے جاتا ہے، تو وہ ایک اسے اردو میں کوا بولتے ہیں۔ اس کوے کے ساتھ ہی اوپر کی طرف جائیں گے تو ساتھ ہی تالو کا نرم حصہ ہے، ٹھیک ہے، جو گلے کی طرف آتا ہے اس کو تالو کا نرم حصہ بولتے ہیں۔ اور جو منہ کی طرف آتا ہے یعنی دانتوں کی طرف آتا ہے وہ ایک سخت حصہ ہوتا ہے تالو کا، جو زبان کے اوپر کی طرف بالکل آتا ہے وہ ایک سخت حصہ ہوتا ہے تالو کا۔ نرم حصے سے قاف دو نقطوں والا پڑھا جاتا ہے، اور جو سخت حصہ ہے اس سے زبان کی جڑیں لگیں تو کاف باریک نکلتا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا کاف۔ کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو۔ اب یہ والا کاف پڑھتے ہوئے یعنی دو نقطوں والا کاف پڑھتے ہوئے تو اس میں اگر ساکن ہو تو قلقلہ ہوتا ہی ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے لازمی۔ باقی جو باریک کاف ہے اکثر لوگ اس میں بھی قلقلہ کر جاتے ہیں، اس میں قلقلہ نہیں کرنا۔ باریک کاف میں قلقلہ نہیں ہے جب ساکن ہو، جیسے لوگ پڑھتے ہیں اکرما، تکرا، بکرا، یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اکرما ایسے نہیں پڑھنا، حمزہ کاف زبر اک، را زبر را، اکرا، اکراما، اکراما، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اکراما۔ کاف کو پڑھتے وقت قلقلہ نہیں کرنا، کاف ساکن ہے لیکن یہ آواز جو ہے نا وہاں جم جائے گی، قلقلہ نہیں ہوگا، یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ آج یہیں پہ سٹاپ کر رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز آگے سے پھر پڑھیں گے کل۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنے دوست احباب میں، اپنے فیملی ممبرز میں جتنے بھی آپ کے جاننے والے ہیں ان کو واٹس ایپ کے لنک کے ذریعے یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ جہاں جہاں تک جائے گی، جتنے لوگ پڑھتے رہیں گے ان کو بھی ثواب ہوگا، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا کیونکہ آپ شیئر کر رہے ہیں، اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا کیونکہ میں پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو گھر بیٹھے اس کا ثواب حاصل کریں اور اس ثواب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔